اللہم صلی علی محمد۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ گناہ کس کو کہتے ہیں، اور آج ہمارے وطن عزیز کے حالات کی وجہ کون سی چیز ہے۔ سب سے پہلے حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 وقت کی نمازیں، جمعہ سے جمعہ تک کی نمازیں اور رمضان سے رمضان تک کے روزے درمیانی وقفہ کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ گناہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اس سے مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا ہر کام گناہ کہلاتا ہے۔ گناہوں کی 2 قسمیں ہیں، صغیرہ گناہ یعنی کہ چھوٹے گناہ، اور کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت کے قریب فتنے بارش کے قطروں کی طرح مسلسل نازل ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب قیامت آنے میں کتنا ٹائم باقی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن فتنوں کو ہم آج بارش کے قطروں کی طرح نازل ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کون سا گناہ ہے جو آج اس سرزمین پر نہیں ہو رہا؟ پچھلی قومیں جو اپنے کسی نہ کسی ایک گناہ کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا باعث بنی، آج وہ سارے گناہ ہم میں جمع ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی بنیاد کلمہ توحید پر رکھی گئی، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے اسلامی نظام کے خوبصورت بیانات صرف اخبار تک ہی محدود ہوتے ہیں۔ عملاً لا الہ الا اللہ کا نام لینے والوں یا اسلامی نظام کا مطالبہ کرنے والوں پر یہ زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قوم سبا کے لیے ان کے اپنے ہی مسکن میں ایک نشانی موجود تھی۔ ان کے دائیں اور بائیں 2 باغ تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے رب کا رزق کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو کہ نعمتوں بھرا ملک ہے اور وہ گناہ معاف کرنے والا رب ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے منہ موڑا اور ہم نے ان پر منہ زور سیلاب بھیج دیا اور ان کے باغوں کو کڑوے کسیلے پھلوں اور جھاڑ جھنکار کے علاوہ چند بیری کے درختوں کے باغوں سے بدل دیا۔ ہم نے انہیں یہ سزا ان کی ناشکری کی وجہ سے دی، اور ایسی ہی سزا ہم ہر ناشکرے انسان کو دیتے ہیں۔ یہ سورۃ سبا کی آیت ہے، آیت نمبر 15 to 17۔ قوم سبا گناہوں کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی ساری نعمتیں چھین لی تھیں، یعنی کہ جب تک قومیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتی رہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے، لیکن جب نافرمانی کرتی ہیں، گناہوں میں پڑ جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر کوئی نہ کوئی عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ کوئی اعتراف کرے یا نہ کرے، لیکن اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں کہ آج ہمارے وطن عزیز کے حالات دراصل اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ شرک یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کے ہوتے ہوئے دنیا میں کہیں بھی خیر و برکت حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن پاکستان جس کی بنیاد ہی کلمہ توحید پر رکھی گئی تھی، اس میں شرک کے مراکز دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف توحید کی دعوت دینے والوں پر ان کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے عذاب نہیں آئیں گے؟ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، اس قوم کو اللہ تعالیٰ طاعون اور اس جیسی دوسری مہلک بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قحط سالی
زمین و آسمان کی آفات نیز ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیتے ہیں۔ جو قوم زکوٰۃ دینا بند کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر بے موسمی بارش نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب عدالتیں کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کرنا ترک کر دیں اور قاضی رشوت لے کر فیصلے کرنا شروع کر دیں تب اللہ تعالیٰ ان پر خانہ جنگی کا عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے گناہ ہیں اور کتنی قسم کے ہیں جو ہمارے لیے اللہ کے عذاب کا باعث بنتے ہیں۔ صغیرہ گناہ۔ صغیرہ گناہ وہ ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع تو فرمایا لیکن ان کی سزا بیان نہیں فرمائی، ان کے بارے میں شدید قسم کے الفاظ استعمال نہیں فرمائے۔ یاد رہے، صغیرہ گناہ کو معمولی سمجھ کر اس پر مسلسل عمل کرتے رہنا صغیرہ کو بھی کبیرہ بنا دیتا ہے، اور بعض اوقات آدمی کی نیت بھی صغیرہ گناہ کو کبیرہ گناہ بنا دیتی ہے۔ مثلاً 3 آدمی ایک جگہ بیٹھے ہیں، ان میں سے 2 آدمی آپس میں سرگوشی کریں تو صغیرہ گناہ ہے، لیکن اگر سرگوشی کرنے والوں کی نیت تیسرے آدمی کو دکھ پہنچانا ہے تو یہی صغیرہ گناہ کبیرہ بن جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے، جن گناہوں کو تم معمولی سمجھتے ہو ان سے بھی بچو، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کرنے والے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ کبیرہ گناہ، یہ وہ گناہ ہوتے ہیں جن پر واضح طور پر جہنم کی سزا بتائی گئی ہو، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید غصے کا اظہار فرمایا ہو۔ مثلاً نماز عشاء ترک کرنے والوں کا سر پتھروں سے کچلا جائے گا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے گلے میں زہریلا سانپ ڈالا جائے گا، سود کھانے والا خون کے سمندر میں غوطے کھائے گا وغیرہ۔ اس کے علاوہ جس گناہ کے بارے میں ہلاکت یا بربادی کے الفاظ استعمال ہوئے ہوں وہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ جس گناہ کے بارے میں لعنت کے الفاظ آئے ہوں وہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ جس گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہو اور اللہ تعالیٰ اور یہ ان کے الفاظ ہوں کہ اللہ تعالیٰ فلاں پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، فلاں سے کلام نہیں فرمائیں گے، یا اس جیسے اور الفاظ استعمال ہوئے ہوں تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ شیطان انسان کا انتہائی عیار و مکار دشمن ہے۔ اس نے یہ پہلے ہی دن سے عہد کر رکھا ہے کہ وہ لوگوں کی کثیر تعداد کو جہنم میں لے جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی نصیحت کی ہے، اور ہم گناہوں سے صرف اس طرح بچ سکتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، اور اللہ کا خوف صرف قرآن مجید پڑھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا یہ کمال ہے کہ وہ انسان کو گناہوں سے بچنے کے لیے مختلف انداز سے اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ کہیں یہ کہہ کر کہ اللہ تمہارا حساب لینے والا ہے، وہ بڑی طاقت والا ہے، بڑی قوت والا ہے، اس سے ڈر کر رہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اور کہیں یہ بتا کر کہ وہ گنہگاروں کو جہنم میں ڈالے گا، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو اپنا ساتھی بنائیں۔ اگر دنیا میں ہم قرآن مجید کو اپنا دوست بنائیں گے تو یہ آخرت میں ہمارا دوست ہوگا، ہمارا ساتھی ہوگا۔ جو شخص سچ میں یہ چاہتا ہے کہ اس کے نیک اعمال کے نتیجہ میں اس کے گناہ معاف ہوتے رہیں تو وہ یہ 2 شرطیں پوری کرے۔ نمبر 1، کبیرہ گناہوں سے جتنا ہو سکے خود کو دور رکھے۔ نمبر 2، صغیرہ گناہوں پر احساس شرمندگی ہو، اور جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہ کرے، فوراً سچے دل سے توبہ کرے اور آئندہ کوئی بھی گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کیا جائے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں جلد سے جلد اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر رب کو راضی کر لیں، کیونکہ اگر زندگی کی مہلت ختم ہو گئی تو پھر سوائے حسرت اور شرمندگی کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔